أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر رسول کی تکذیب کی۔ جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول نے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھنا۔ تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کوچے کاٹ ڈالی، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بالکل برابر کر دیا، اور اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے زیبا ہے کہ جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور رب ذوالجلال بھی ہے۔ وہ رب ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ خود لائق کی تعریف رہ جاتا ہے، اور کیا عظیم شان بیان کی جائے اس عظیم شان کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ چرند بھی ہیں، یہ پرند بھی ہیں، یہ انسان بھی ہیں، یہ حیوان بھی ہے، اور یہ تمام جہانوں کے تمام نظام بھی ہیں۔ درود لاہ محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، آپ کے جانثار انصار پر، اور آپ کے اصحاب پر درود پڑھیے گا۔ محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عزیز محترم، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی الحمدللہ خود جماعت کی جانب سے یہ رمضان المبارک اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج آپ 28ویں رمضان کی نشریات دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا میزبان، آپ کا بھائی، آپ کا خادم علی قاسم، آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جتنی بزرگان، میرے برادران، میری مائیں، میری بہنیں اس وقت مجھے براہ راست دیگر چینل سے دیکھ رہے ہیں، آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ عرض کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ تمام حضرات کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ عزیز محترم، کل ہمارا جو عنوان تھا آقا محمد علی غیوری صاحب نے آپ کے سامنے پیش خدمت کیا تھا، آپ لوگ ان سے مستفید بھی ہو رہے تھے۔ بہت ہی زبردست اور منفرد عنوان ہے، وداع ماہ مبارک رمضان۔ حصہ اول کل آقا نے پیش کیا تھا، آج انشاءاللہ العزیز حصہ دوم پیش کریں گے۔ عزیز محترم، بس کیونکہ ماہ مبارک رمضان آخری اپنے اختتامی مراحل پر ہے، تو اب کوئی ایسی عبادت جاننے کی آج کوشش کریں گے آقا سے کہ کوئی ایسی عبادت کر لیں ہم جو ہم نے 27 دنوں میں نہ کی ہو، لیکن اگر 28ویں رمضان میں 28ویں روزے کو 28ویں رمضان 29ویں رمضان، یہ 2 سے 3 دن جو رمضان کے رہ گئے ہیں، اگر چاہو اس میں عبادت کر لی جائے، اس میں استغفار کر لیا جائے، اللہ کو منا لیا جائے، اللہ سے قریب ہو جائیں ہم لوگ، تو کیا خداوند متعال کی ذات اتنی عظیم ہے، اتنا رحمان ہے خدا، کہ ہمیں معاف کر دے گا کہ 27 رمضان، مطلب خداوند متعال کیا یہ چیز دیکھے گا کہ 27 روزے یا 27 دن اس نے میری عبادت نہیں کی، مجھے اس نے یاد نہیں کیا، گناہوں کی معافی نہیں مانگی، تو کیا میں اس کو اب معاف کر دوں؟ ایسا ممکن ہے؟ آئیے بالکل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہی ممکن ہے، یہی وہ دن ہے، آخری دن 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں جس میں ہم اپنے خداوند متعال سے قریب ہو سکتے ہیں، اور اپنے آنے والی جو زندگی رہ گئی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے ملتمس ہوں حجت الاسلام مسلمین مولانا محمد علی غیوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہماری اس عنوان پہ حصہ دوم کی صورت میں ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو يعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ وقال مولانا علی بن الحسین زین العابدین علیہم الصلاۃ والسلام السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان وصاحب سہل سبل الاحسان۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جس نے مسلسل مجھے اور آپ کو ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت سے بہرمند فرمایا۔ بہرحال 29ویں شب نمودار ہوا چاہتی ہے، شاید کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی آخری شب ہو، لہٰذا ان آخری لمحات سے بھرپور استفادہ کریں۔ اگر چاہتے ہیں روز عید الفطر واقعاً خوشی کو میں اور آپ اپنے وجود میں احساس کریں تو آج کی شب تھوڑا سا وقت میں اور آپ نکال کے، بہرحال اب بہت ساری دیگر تیاریوں میں ہوں گے، آہستہ آہستہ انسان کے اندر ایک ظاہری اعتبار سے خستگی آ جاتی ہے، ایک تھکن سی محسوس ہوتی ہے۔ نہیں عزیزوں، کوشش کریں کہ روزے کے طفیل مجھے اور آپ کو ایک عجیب طاقت، ایک عجیب تر و تازگی پروردگار متعال عطا فرمائے۔ تھوڑا سا وقت نکال کے عزیزوں، میرے مولا امام سجاد کی زبانی کیسے مولا اس محسن اسلام، اس عظیم اللہ کے ہدیے سے خداحافظی کر رہے ہیں۔ عزیزوں، ان جملات کی قدر و قیمت کو جانیں۔ اگر گزشتہ شب نہیں پڑھ پائے ہیں تو آج کی شب دعا نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر، اور بار بار پڑھنے سے افاقہ ہوگا، مفید ہے۔ عزیزوں، میں اور آپ اگر اپنی دینی زندگی کے اعتبار سے چاہتے ہیں عزیزوں افادیت بڑھ جائے، پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو جائے، تو میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے عزیزوں ادب و آداب کی رعایت کریں، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر، اور بار بار پڑھنے سے انسان کے لیے ایک جملہ بھی بہت ہے۔ مولا فرماتے ہیں السلام علیکہ، عرض کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں، یہ وہ مہمان ہے کہ جس کے سبب سے ہر چیز نئی ہو گئی ہے، جس کے سبب سے فراوانی ہی فراوانی ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اب اس مہمان سے وداع کرنے چلے۔ مولا فرماتے ہیں اس طرح کہو السلام علیکہ من قرین جل قدرہ موجودا وافجع فقدہ مفقودا۔ جب آیا تھا ہاں تو بڑی قدر و منزلت ہماری نگاہوں میں رکھ رہا تھا یہ ہم نشین، اب جب جا رہا ہے تو بہت دکھ، بہت قلق، بہت صدمہ ہمیں لاحق ہے کہ کتنا عظیم رب کا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ السلام علیکم من مجاور، اس پڑوسی پر سلام، رقت فیہ القلوب، دل کس قدر نرم ہو گئے تھے اس ماہ میں، وقلت فیہ الذنوب، اور گناہ کس قدر کم ہو گئے تھے۔ اور وہ جملہ جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، السلام علیکم من ناصر، اس اللہ کے جانب سے آنے والے مددگار ماہ مبارک رمضان پر سلام، اعان علی الشیطان، کہ جس نے شیطان پر غلبہ کے سلسلے میں کس قدر ہماری مدد کی، وصاحب سہل سبل الاحسان، اور اللہ کی جانب سے آئے ہوئے اس دوست پر سلام کہ جس نے حسن عمل کی راہوں کو کس قدر میرے اور آپ کے لیے ہموار کر دیا۔ پورا سال ایک جانب عزیزوں ماہ مبارک رمضان ڈینٹنگ پینٹنگ کا مہینہ ہے، انسان کے وجود میں، دل میں جو خراشیں آ چکی ہوتی ہیں، خدا نہ خواستہ سیاہ دھبے جو آ چکے ہوتے ہیں عزیزوں، ان دل کی خراشوں کو ختم کرتا ہے، سیاہ دھبوں کو مٹاتا ہے، انسان کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے عزیزوں۔ واقعاً عید اس کے لیے ہے کہ جو اس پاکیزگی سے بہرہ مند ہو۔ عرض کیا اہم ترین تحفہ اللہ کی ذات سے انسان کو ایک عجیب محبت، ایک عجیب لگاؤ
انسان کی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے. اور جیسے گزشتہ تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، مانگیے عزیزو بار بار ان جملات کو. مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے، لو اردت ہوانی، مناجات شعبانیہ کے جملہ ہے. پروردگار اگر تو مجھے پست اور ذلیل دیکھنا چاہتا تو میری ہدایت نہ کرتا. وَلَوْ أَرَدْتَ فَضِيحَتِي لَمْ تُعَافِنِي، اور اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار چکا ہوتا میرے پروردگار تو مجھے معافی کا تحفہ نہیں دیتا. اس 29ویں ماہ مبارک رمضان کی شب میں تیری اور تیری حجتوں کی تعلیمات کے سننے کا شرف نہیں دیتا، اب جب کہ روزہ رکھنے کی سعادت سے بہرہ مند کی ہے، اب جب کہ اچھی باتوں کو سننے کی تو نے مجھے اور جو ہے وہ آپ کو توفیق عطا کی ہے. پروردگار ہے پروردگار، جو کچھ تیرے اولیاء کو ان شب و روز میں ملتا ہے مجھے بھی عطا کر دے. فرمایا پورے ماہ مبارک رمضان میں جتنا پروردگار معاف فرماتا ہے آخری شب میں، ہاں اتنی تعداد میں عزیزو لمحہ بلمحہ خدا کی جانب سے مغفرت کا تحفہ ہے کوئی اس تحفے کا لینے والا. ایک اہم ترین تبدیلی جو انسان کی زندگی میں آتی ہے، عرض کیا خدا کی محبت، کہ جس کا اظہار انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. نماز بہرحال ایک اہم ترین عزیزو چینج ہے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان کے سبب سے میرے اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے. عجیب چینج ہے عزیزو، واقعاً میرے اور آپ کی زندگی میں نماز میں تبدیلی آ جائے کہ بہرحال جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، ویسے ماہ مبارک رمضان میں تو خصوصیت سے فرمایا گیا کہ 1000 رکعت نماز جو ہے وہ انسان مستحب کی تلاوت کرے. پہلے 20 دنوں میں 20 رکعتیں، مغرب کے بعد 8 اور 2 رکعت کر کے، اور عشاء کے بعد 12، اور باقی 10 دنوں میں جو ہے وہ 30 رکعتیں، مغرب کے بعد 8 اور عشاء کے بعد 22 رکعتیں، اور شبائے قدر ہر شب قدر کی نسبت سے 100 رکعت نماز. بہرحال انسان کی کوانٹٹی میں بھی، اللہ سے بات چیت میں بھی فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ایک اہم ترین خدا کی محبت کا اظہار عرض کیا دعا ہے، ایک اہم ترین اظہار نماز ہے. نماز محبوب سے خلوت کا نام ہے، نماز محبوب سے گفتگو کا نام ہے. واقعا میں اور آپ اس چاشنی کو، اس مٹھاس کو اپنے وجود میں احساس نہیں کر پاتے. کوشش کریں عربی زبان سے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو ایک رغبت عطا کرے. وہ جو الفاظ میں اور آپ اپنی زبان میں نماز میں جاری کرتے ہیں عزیزوں، بہرحال اس کو سمجھ کر پڑھیں، انسان کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. ایک مرتبہ یہ مزہ دوبالا ہو جائے. عرض کیا دعا کا سہارا لیجئے، کہیں پروردگار تو نے اگر مجھے محروم کر دیا تو کون مجھے رزق عطا کرے گا؟ تو نے مجھے اگر دھتکار دیا، پروردگار تو اگر مجھے اپنی بارگاہ سے نکال بھی دے گا تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. کوشش کریں پروردگار مجھے نماز میں رغبت عطا کر. بس ایک اہم ترین تحفہ عزیزو خدا سے محبت کا تحفہ ہے کہ جو پروردگار متعال مجھے اور آپ کو ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے طفیل عطا کرتا ہے. دوسرا اہم ترین تحفہ، جیسے گزشتہ تقریر میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن کریم سے رغبت کا تحفہ، قرآن کریم سے اونس کا تحفہ. واقعاً کس قدر میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سلسلے میں اور آپ کوشش کریں عزیزو. کیا ہی اچھا ہو کہ جتنے ہمارے یہاں دینی پروگرامز ہوتے ہیں اس کا محور قرآن کریم کو قرار دیا جائے. فرمایا ہر شے کے لیے ایک بہار ہے، اور قرآن کریم کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے. بہرحال کیا ہی اچھا ہو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ دیا ہوا عطیہ عزیزو، کہ جو ہماری زندگی میں واقعا ناپید ہے. آیتوں کی حتیٰ ابتدائی طور پر بھی تلاوت جو ہے وہ کیا ہے ہمارے درمیان نہیں پائی جاتی. وہ گزشتہ ہمارے بزرگان تھے عزیزو، چند قرآن ختم کیا کرتے تھے. آج کا جوان اگر ایک قرآن ختم کر لے تو بہت بڑا اس نے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں پہاڑ سر کر لیے. واقعا ایسی کیفیت ہو گئی، اس طرح سے ہم اپنی دنیا میں مشغول ہو گئے. حتیٰ جو اجتماعی پروگرامز بھی ہیں، آپ مجھے بتائیے اس وقت ہمارے معاشرے میں قرآن خوانی کے کتنے پروگرامز ہیں. وہاں لیے کہ میں ہاتھ جوڑ کر دستبستہ ملتمس ہوں اس سلسلے میں تمام ان افراد سے کہ جو دینی کام کرتے ہیں کہ سلسلے میں غور و فکر کریں، قرآن کو محور بنائیں، قرآن کو محور بنائیں. اہل بیت کی تعلیمات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ خطبہ فدقیہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس کو قرآن کی آیتوں سے بھری ہوئی ہے. بہرحال قرآن انسان کو حجت خدا تک پہنچاتا ہے. حجت خدا کی بارگاہ میں انسان جائے تو قرآن کی نسبت سے رغبت میں اضافہ ہوتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اور آپ یہ یقین رکھیں کہ ہم اہل بیت سے قریب ہیں اور قرآن کے قریب نہ ہو. کل گزشتہ تقریر میں نے ایک آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. آئیے دیکھیے عزیزو، شکر بجا لائیے جس آیت کو سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ویسے تو رب ہر اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے، لیکن پھر فرما رہا ہے دیکھ جس طرح سے میں نے یاد رکھنے کا طریقہ کار سکھایا اس طریقے سے مجھے یاد کر، اب میں تجھے خاص طریقے سے نوازوں گا. اب میری یاد کا انداز بدل جائے گا. اب خاص تحفے ہیں جو میں تیرے لیے قرار دینا چاہتا ہوں. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکریہ بجا لا. دیکھ پروردگار متعال دیا بھی اسی نے. مولا فرماتے اسی
دعا نمبر 45 میں آپ جا کر انشاءاللہ العزیز دیکھ رہے ہوں گے، پروردگار دیا بھی تو نے ہی ہے، اور پھر جب ہم شکر بجا لاتے ہیں تو اس پر بھی جو ہے وہ کیا ہے، ہمیں احسانات سے نوازتا ہے۔ کیا چاہیے عزیزو انسان کو؟ جناب سلیمان کتنا پروردگار متعال مقام و مرتبہ عطا کیا۔ وہ وقت آیا کہ جب چاہتے ہیں تخت بلقیس کو آپ کی خدمت میں لایا جائے، ایک مرتبہ جو ہے وہ جنوں میں سے عفریت نے کہا کہ میں آپ کے اس مقام پر سے اٹھنے سے پہلے تخت لا دوں گا۔ وہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، مولا کی فضیلت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے کہ جنہیں پروردگار متعال نے ساری کتاب کا علم اپنے حبیب کے ذریعے سے عطا فرمائے، کیا مقام و مرتبہ ہے، کس طرح سے دنیا مسخر ہے علی کے لیے اور علی کے چاہنے والوں کے لیے۔ عزیز و کاش میں اور آپ اس منزلت اور مقام کو احساس کر سکیں۔ بہرحال جس کے پاس علم من الکتاب تھا، اس نے کہا آقا جناب سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا، پلک جھپکنے میں۔ اور جب وہ تخت بلقیس آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا تو اس موقع کے یہ جملے ہیں کہ بہرحال ہمیں شاید پس منظر بھی یاد نہیں ہے، یہ درمیانی حصہ ہمارے ہاں بہرحال اس سے انس ہے، اس کے بعد والے حصے سے بھی ہم نے جو ہے وہ کیا ہے بے رغبتی اختیار کی ہوئی ہے، جو ہمارے ہاں معمولاً گھروں پہ تختی لگائی جاتی ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ عزیزو یہ جملہ کب کہا ہے اور کس نے کہا ہے؟ اس موقع پر کہا ہے جب جناب آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا اللہ کی اس عظیم نعمت پر کہ جس نے دنیا میں مجھے یہ قدرت عطا کی، یہ مقام و مرتبہ عطا کیا، اس طرح سے دنیا کو میرے لیے مسخر کیا۔ حضرت سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں آواز بلند کی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن یہ اللہ نے فضل دنیا میں کیوں کیا ہے؟ لیبلونی، اس کے بعد والے حصے کو میں اور آپ فراموش کر جاتے ہیں۔ آج کے بعد جب کبھی پڑھیں عزیز اس کے بعد والے ٹکڑے کو بھی حتماً تلاوت کریں، لیبلونی، تاکہ میرا رب مجھے آزما سکے، میرا امتحان لے سکے، اشکر ام اکفرو، کہ میں شکر گزاروں میں سے ہوں یا ناشکروں میں سے ہوں۔ عزیزو بہرحال اللہ دنیا میں جو کچھ بھی دیتا ہے اس خاطر کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو آزمانا چاہتا ہے، وہ دیتا ہے تو بھی آزمائش کے لیے، لیتا ہے تو بھی آزمائش کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر انسان اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے بجا لائے تو اللہ کے رسول سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، لا تحزن، نہ ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ سامنے سمندر ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہے، فرما رہے ہیں کلا، ایسے نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری ہدایت کرے گا۔ اور یہ پیغام کہ جو اللہ کے رسول نے اور حضرت موسیٰ نے دیا عزیزو، یہ عمومی طور پر ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھائے گا۔ شب قدر اہم ترین احتمال 23ویں کا ہے کہ 23ویں رات شب قدر ہے عزیزو، اس میں 2 سورہ خصوصیت سے دیکھیں، سورہ دخان فرمایا ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں پڑھنا مستحب ہے، خصوصیت سے شب قدر کے لیے نہیں ہے۔ اگر آج تک جو ہے وہ اس سلسلے میں کوتاہی ہوئی، آج کی شب عزیزو کوشش کرے صبح کی نماز میں انسان حتی قرآن کریم اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے سورہ مبارک دخان کی تلاوت کرے، 3 صفحوں پر مشتمل ہے، درست 60 آیتیں ہیں۔ لیکن خصوصیت سے شب قدر کے لیے جو 2 سورہ ہیں، سورہ عنکبوت اور سورہ روم، عزیزو خدا کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اس ذریعے سے اپنے بندے کو کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیہ کریمہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، اور فرمایا یہ مقام و مرتبہ ہر اس انسان کے لیے جو خدا کی راہ میں کوشش کرتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد رکھیے گا عزیزو، نتیجہ کچھ بھی ہو مومن کے لیے پروردگار متعال نے کامیابی کو قرار دیا، ایک مرتبہ راستہ کھول دیا۔ اگر راستہ نہیں کھلتا اور دشمن کے لشکر سے لڑتے ہوئے مارے بھی جاتے تو جناب موسیٰ کے ساتھیوں کو خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ نصیب ہونے والا تھا۔ یہی سبب ہے، آپ جا کر دیکھیے مومن آل فرعون کی زندگی کو اٹھا کر کہ یہ جملہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے پس منظر سے واقفیت نہیں ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے امور کو یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد میں اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں سے بخوبی باخبر ہے۔ یہ جناب مومن آل فرعون کا جملہ ہے کہ جنہیں قرآن کریم نے، جن کے حالات قرآن کریم نے فقط ایک سورہ میں ڈسکس کیے، سورہ مبارکہ غافر یا سورہ مبارکہ مؤمن، قرآن کریم کا 40واں سورہ ہے، اور یہ ان کے جملے ہیں کہ قرآن کریم پھر اس کے فوراً بعد فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے دشمنوں کے برے مکر و فریب و چال سے مومن آل فرعون کو، کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کی راہ میں قیام کیا، حق کا اعلان کیا، حجت خدا کی جان بچانے کے لیے،
پروردگار متعال فرماتا ہے ہم نے ان کی حفاظت کی دشمنوں کے مکر سے، وہاں لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. تو آپ آگے بڑھ کے کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی حفاظت ہے رب کی؟ معصوم فرماتے ہیں وہ چلے تھے حضرت موسیٰ کے اس عظیم چاہنے والے کے دین کو ضرر پہنچانے کے لیے، ہم نے ان کی بری چالوں سے مومن آل فرعون کی دین کی حفاظت کی. دنیا نے تو ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایک دن ختم ہو جانا ہے. خدا را قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں اور آپ کوتاہی نہ کریں. اگر بقیہ آیتیں آپ کو یاد نہیں بھی رہی تو آج کی حد تک یہ 2 آیتوں پہ غور کر لیں. ھذا من فضل ربی، جناب سلیمان کا فرمان. کیوں یہ رب کا فضل ہے؟ آج اللہ نے اگر پیسہ دیے، آج اللہ نے اگر جوانی دی، آج اللہ نے اگر موقع دیا، آج اللہ نے اگر قدرت دی ہے، لیبلونی، اللہ دیکھنا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو کہ میں اور آپ شکر گزاروں میں سے یا ناشکروں میں سے. اور دوسرا جملہ عزیزوں، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کے بعد نتیجہ چھوڑ دیں، نتیجہ کچھ بھی ہو. لوگ پسند کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، آپ کے حق میں بولتے ہیں، آپ کے برخلاف بولتے ہیں، نا آپ نے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا کی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، پھر پروردگار دشمنوں کے مکر سے بخوبی اپنے بندوں کو بچائے گا. خواہ ظاہری اعتبار سے غلبہ عطا کرے گا یا اپنی بارگاہ میں بڑا مرتبہ اور مقام عطا کرے گا. دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہرحال عزیزو، یہ ماہ مبارک رمضان جاتے جاتے اپنے چاہنے والوں کو تحفہ دے کر جا رہا ہے. قرآن کی آیتوں سے رغبت، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، بار بار پڑھیں، سمجھ سمجھ کر پڑھیں. ان معی ربی سیہدین. عزیزو بڑی طاقت ملتی. اسی طرح سے جناب مومن آل فرعون کے اس جملے کو بھی جب انسان بسا اوقات بہت تھک جاتا ہے کہ اس قدر میں اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں کیوں کر نتیجہ نہیں مل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے عزیزو؟ مجھے کوشش پر پروردگار متعال کی بارگاہ میں پریشان ہونا چاہیے اگر ادھر کوتاہی ہے. اور بار بار اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کریں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. فرمایا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس کی نسبت سے لوگ مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، تو کیوں کر وہ قرآن کریم کی اس آیت کا سہارا نہیں لیتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تیسرا اہم ترین تحفہ عزیزوں حجت خدا سے قربت کا ہے. یقین جانیے اہم ترین تحفہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی محبت کا یہ راستہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آیا، جس کے سبب سے قرآن کا فہم عزیزوں اور قرآن کی جانب رغبت میں اضافہ ہوا. کہ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، دعا نمبر 45 کو آپ پڑھیں گے تو دیکھیے جا بجا میرے مولا نے قرآن کریم کی آیات سے استفادہ فرمایا ہے. آئیے عزیزوں، پورے ہفتے میں 14 معصومین علیہ السلام کی یاد سے اپنے دل کو منور رکھیں. ہفتے کا دن اللہ کے رسول سے، اتوار اور کا دن مولائے کائنات اور شہزادی سے، پیر کا دن امام حسن و امام حسین علیہ السلام سے، منگل کا دن چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام سے، بدھ کا دن 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں امام سے، جمعرات کا دن 11ویں امام سے، اور جمعے کا دن مولا آقا زمانے کے امام سے اختصاص رکھتا ہے. پورا ہفتہ عزیزوں ان عظیم حجت خدا کی یاد سے اپنے قلب کو منور کریں. ماں باپ کے سلسلے میں صحیفہ کاملہ دعا نمبر 24 جا کر اٹھا کر دیکھیں عزیزوں. وہاں پر انسان ایک دعا یہ طلب کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، پروردگار اللہم لا تنسنی ذکرہما فی ادبار صلواتی. پروردگار جب کبھی تو مجھے نماز کی توفیق دے اس کے بعد اپنے ماں باپ کو یاد کرنے کی توفیق دے. اللہ اکبر. نماز کے بعد خواہ ماں باپ حیات کے ساتھ خواہ اس دنیا سے چلے گئے عزیزو، کبھی انسان اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کرے. پھر فرمایا وفی ان من آناء لیلی وفی کل ساعت من ساعت نہاری. پروردگار رات کے ایک ایک لمحے میں، دن کے ایک ایک لہجے میں مجھے اپنے ماں باپ کی یاد سے بہرہ مند کر دے. اللہ اکبر. جنہوں نے ظاہری اعتبار سے پالا پوسا ہے ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے. تو حجت خدا کہ جن کے سبب سے یہ فیض میرے اور آپ تک پہنچ رہا ہے عزیزو، انسان کو کس قدر لمحہ بہ لمحہ یاد رکھنا چاہیے. تمام معصومین کو، خصوصیت سے ان 2 ہستیوں کو. ایک اپنے زمانے کے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو. روزانہ انسان اپنے زمانے کے امام کو سلام کرے. صبح اٹھ کر دیکھا ہوگا آپ نے، بعض گھروں میں بچوں کو ادب سکھایا جاتا ہے کہ جاؤ بیٹا جاؤ، دادا کو، دادی کو، گھر کے بزرگوں کو سلام کرو، عرض ادب کرو. کیا ہی اچھا ہو کہ انسان صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام السلام علیک یا حجت اللہ، یا صاحب الزمان، یا خلیفۃ الرحمن، آج کا میرا دن بابرکت ہو جائے. امام سے عزیز جس طرح اللہ سے انسان دل لگی کرتا ہے نا، محبت بھری باتیں.
ہمارے یہاں یہ ہے کہ بہت رسمی طور پر ہمارے یہاں بڑی دعائیں زیارتیں پڑھی جاتی ہیں. کوشش کریں کبھی اس طریقے کار کو, کبھی اللہ سے اپنی زبان میں بات کریں. پروردگار ہاں ماہ مبارک رمضان کے روزے دیے, رکھنے کی سعادت بخشی, اب یہ ماہ مبارک رمضان مجھ سے رخصت ہو رہا ہے, کیا مجھے خالی ہاتھ بھیج دے گا؟ اسی طرح سے عزیزو زمین پر موجود اس کی حجت کے ساتھ بھی دل لگی کیجیے, اپنی زبان میں اپنے محبوب سے گفتگو کیجیے. مولا جس کے سبب سے اللہ نے مجھے کتنی بلاؤں اور سختیوں سے بچایا ہے, جن کے سبب سے اللہ نے دشمنوں کے فریب اور مکر سے مجھے بچایا, اے میرے زمانے کے امام, اے میرے مولا مجھے اپنے, توجہ کیجیے گا اس جملے پر, مولا مجھے اپنے فراق کا درد عطا کر دیجیے. واقعی عزیزو دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے, اگر انسان کا اپنا بچہ کھو جائے, کچھ پیسے کھو جائے, کوئی قیمتی شے کھو جائے, تو انسان کس طرح سے ہر لمحے اس کی یاد میں رہتا ہے. کیوں اپنے زمانے کے امام کی نسبت سے یہ کوتاہی میرے اور آپ کی زندگی؟ جمعے کا دن بھی بسا اوقات گزر جاتا ہے, مولا آقا کو یاد نہیں رکھ پاتے. اب عزیزو صدق دل میں ماہ مبارک رمضان کے جاتے جاتے ان تحائف کو رب تبارک و تعالیٰ سے تقاضا کریں, پروردگار میرے زمانے کے امام, میرے روحانی باپ, میرا واقعی باپ, میرا سرپرست, میرا امام, میرا پیشوا, میرا مولا, میرا آقا, اس کی نسبت سے ہے میرے رب جلیل اس کے فراق کا درد مجھے عطا کر دے, ان کی دوری کا قلق مجھے عطا کر دے, ان کا فراق مجھے ہمیشہ ستائے, ہمیشہ پریشان کرے. میں تڑپ کے کہوں عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى, مولا ساری کائنات دیکھوں تجھے نہ دیکھ سکوں. پانچویں امام فرماتے ہیں کوئی دن بھی ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہے. عزیزو کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وارث اہل بیت غیبت میں ہے, جبکہ اس دنیا کا نظام جو ہے وہ غیروں کے ہاتھ میں. عزیزو واقعی اس دن ہوگی کہ جس دن اس دنیا کا نظم و نسق فرزند علی و زہرا کے ہاتھوں میں آ جائے گا علیہم الصلاۃ والسلام. لہٰذا اپنے امام سے انسان تھوڑی دیر کے لیے کوشش کرے آنکھوں میں آنسو آ جائے اور مانگے عزیزو. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا سید الشہداء کو فراموش نہ کرو. عمومی طور پر چہاردہ معصومین, خصوصی طور پر زمانے کے امام اور سید الشہداء کو فرمایا ہر روز سید الشہداء کی زیارت سے انسان بہرہ مند ہو. ایک جملہ اپنی زبان پر جاری کرے, السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے لوگوں کو بندگی کی شاہراہ پر جمع کر قدم رکھوانے والے امام زہرا کے لال تجھ پر سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سے مانگیے خوشا بحال وہ افراد کے جنہیں عید الفطر میں مولا و آقا کے روضے کی زیارت ملی. عزیزو مانگیے آج کی شب میں, پروردگار وہ کب دن نصیب ہوگا کہ تیرا یہ گنہگار بندہ تیری حجت کی بارگاہ میں سرزمین کربلا پہنچ پائے گا. انسان مانگنے میں کوتاہی نہ کرے, نتیجہ اس کے ہاتھوں میں. بسا اوقات وہ قریب بلا کے مقام و مرتبہ دیتے ہیں, بسا اوقات دور سے درد بھری کیفیت میں ہی کیے جانے والے سلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں. بہرحال اہم ترین عزیزو جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے. خدا سے محبت, اس کی کتاب سے محبت, اس کی حجت اور امام سے محبت, کہ بہرحال اس کے زیر سایہ اب اس کی مخلوقات کی نسبت سے جو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی میں اور آپ کوتاہی نہ کریں. مخلوقات خدا سے محبت. بہرحال عزیزو یہ ٹاپک ایسا ہے کہ شاید اگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, واقعی زندگی گزرنے کا انداز ہمارا بدل جائے گا, لائف اسٹائل بدل جائے گا, خوشی اور غم کے معیارات بدل جائیں گے. بعض اوقات ہم لوگ بیجا باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. عزیزو ناراض ہونا انسان چھوڑ دے گا. خدا را اس فہم کو, اس فراست کو, اس دقت کو, اس بصیرت کو میں اور آپ اپنے وجود میں پیدا کر لیں. مخلوقات خدا سے محبت. کس کس سے محبت کرنی؟ ہر وہ جو کہ مخلوق خدا ہے. اللہ اکبر. ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الخلق عیال اللہ, ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی فیملی ہے. انسان کس طرح سے اپنی فیملی سے محبت کرتا ہے, فرمایا ساری مخلوقات سے محبت کر. فأحب الخلق الی اللہ من نفع عیال اللہ. مخلوقات میں سے سب سے خدا کی نظر میں خوبصورت محبوب ترین فرد وہ ہے جو اللہ کی مخلوقات کے لیے نفع بخش ہو جائے. اس کا پہلا مرحلہ یہ عزیزو, اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی اس زمین پر موجود ہے عزیزو اس کے لیے دعا طلب کرے, اس کے لیے انسان دعا طلب کرے. اللہ اکبر. اور ماہ مبارک رمضان میں مجھے اور آپ کو سکھایا عزیزو, یہ دعا میں اور آپ پڑھتے ہیں, بعض دعائیں نہیں پڑھتے کہ جن کی طرف اشارہ کروں گا
کل کی آخری تقریر میں، لیکن بعض دعائیں ہمارے یہاں ریگولر پڑھی جاتی ہیں، تھوڑا سا اس پر توجہ بڑھا دیں. اس میں سے ایک دعا یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر ماہ مبارک رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد کوئی شخص اس دعا کو خدا کی بارگاہ میں طلب کرے گا، غفر اللہ لہ ذنوبہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. کیا مطلب؟ بس اوقات ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اثرات ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن باقی رہتے ہیں. فرمایا خدا نہ صرف اس کی زندگی کے گناہ، اس کی اس دنیا سے جانے کے گناہ کے بعد بھی جو گناہ کے اثرات ہیں اس کی نسبت سے بھی پردہ پوشی فرمائے گا، معاف کر دے گا. کیا ہے دعا؟ ہاں دیکھیں، توجہ کریں، میرے اور آپ کے ویژن کو کتنا براڈ کیا گیا ہے، ہمارے دیکھنے کے انداز کو کتنا وسیع کیا گیا ہے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اے پروردگار جو زیر خاک جا چکے ہیں، جنہیں میں اور آپ سپرد خاک کر کے ہیں، پروردگار انہیں سرور اور خوشی عطا کر دے، ان کے لیے وہاں کے مراحل کو آسان کر دے. دو اللہم اغنے کل فقیر، نہ مومن کی بات ہے نہ مسلمان کی بات ہے، مخلوق خدا کی بات ہے. اے پروردگار جو نادار ہے اسے تو جو ہے وہ ثروت مند کر دے، اسے جو ہے وہ کیا غنی اور بے نیاز کر دے. اللہم اغنے کل فقیر، اللہم اشبع کل جائے، ہر بھوکے کو کھلا دے. اللہم اکسو کل، ہر بے لباس کو لباس عطا کر دے. اللہم فرج عن کل، ہر درد مند کے درد کی دوا کر دے. اللہم رد کل غریب، ہر مسافر کو اس کے گھر پہنچا دے. اللہم فک کل اسیر. ماہ مبارک رمضان کی ان آخری شبوں میں اور شب عید فطر میں عزیزوں، اسیروں کو خصوصیت سے مسنگ پرسنز کو فراموش نہ کریں. جو ماں ابھی تک رہی ہے بیٹے کی راہ، بچے منتظر ہیں باپ کے لیے. عزیزوں میں نے اور آپ نے نہیں احساس کیے، جا کر ان گھروں میں دیکھیے کیا کیفیت ہے، کوئی عید نہیں ہے ان کے لیے. اللہم فک کل اسیر. اور اس موقع پر تمام مسلمانان عالم کے لیے دعا کریں، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اور خصوصیت سے کہ انشاءاللہ کل کی تقریر میں بھی عرض کروں گا، فلسطین کے مسلمانوں کو انسان فراموش نہ کرے. عزیزوں 30,000 سے زیادہ افراد کا مارا دیا جانا، 75,000. کل کسی عزیزوں اہل سنت کے کسی عالم نہیں ہے کہ انٹلیکچل نے ظاہراً جو ہے وہ اسی ماہ مبارک رمضان کے آخری جو ہے وہ جمعے میں جو تقریر تھی اس میں واضح طور پر جو ہے وہ خطبے میں کہا کہ میں طولانی خطبہ نہیں دینا چاہتا ہوں، مسلمانان عالم کی بیداری کے لیے فقط یہ 3 جملے کافی ہیں. اگر یہ 3 جملے بیدار نہیں کرتے تو پھر کیسے بیدار ہو سکتا ہے عالم اسلام؟ 30,000 سے زیادہ افراد کا مارا جانا، 75,000 سے زیادہ افراد کا زخمی ہونا، 20 لاکھ سے زیادہ افراد کا بے گھر ہونا. عزیزو یہ کافی نہیں ہے مسلمانان عالم کو کھڑا کرنے کے لیے. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پروردگار مسلمانوں کے، تیرے پاکیزہ فطرت انسانوں کے جو امور جو ہے وہ کیا ہے متعادل نہیں رہے ہیں، ان کی اصلاح فرما دے. پروردگار مظلومین عالم کو غلبہ عطا کر دے. ظالمین اے میرے پروردگار اگر قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرما دے. کہ انشاءاللہ کل کی تقریر میں اس بارے میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عزیز کاش یہ دید، یہ نگاہ میرے اور آپ کے وجود میں بہتر طور پر جو ہے وہ کیا ہے آ جائے، پھر اس کے بعد انسان کی زندگی کرنے کا انداز مختلف ہو جائے گا. بہرحال ایک ساری مخلوقات کے لیے دعا کریں، اور خصوصیت سے پھر جیسے جیسے وہ عبودیت کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے ایسے ایسے میری ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے اور بہتر طریقے سے دعا کروں. نارمل انسانوں کے لیے ایک طریقہ کار ہے دعا کا، پروردگار انہیں ہدایت دے دے. مسلمانوں کے لیے پھر بڑھ کر دعا ہے، پروردگار انہیں جو ہے وہ کیا اپنے بارگاہ میں مقام و مرتبہ عطا کر، انہیں در اہل بیت کی واقعی قربت سے بہرہ مند فرماؤ، خصوصیت سے صاحبان ایمان کے لیے. یہی سبب ہے فرمایا روزانہ جب سلام بھیجو زمانے کے امام کی خدمت میں تو فقط اپنا سلام نہیں بھیجو. عزیزو مفاتیح الجنان، دعائے مبارکہ ندبہ اور دعائے عہد کے مابین یہ مختصر سلام ہے نماز فجر کے بعد. خدا را اس سلام کو یاد کر لیں. اگر عربی نہیں پڑھ سکتے ترجمہ پڑھ کے روزانہ سلام کریں. دیکھیں اس کا آغاز یہاں سے، اللہم بلغ مولا یا صاحب الزمان، پروردگار پہنچا دے زمانے کے امام تک میرا سلام. کس کی جانب سے؟ اب دیکھیں انسان کی نگاہوں کو کتنا وسیع کیا جا رہا ہے. عن جمیع المؤمنین والمؤمنات، تمام مومنین و مومنات کی جانب سے. پھر اس کو اور واضح کیا گیا، چاہے وہ مشرق زمین میں رہتے ہوں، چاہے مغرب میں رہتے ہوں، چاہے خشکی میں رہتے ہوں، چاہے تری میں رہتے ہوں، چاہے جو ہے وہ پہاڑوں پہ رہتے ہو، چاہے چٹیل میدانوں میں رہتے ہو، چاہے زندہ ہو چاہے اس دنیا سے جا چکے ہو. وَعَنْ وَالِدَيَّ، پھر آخر میں میرے والدین، میری اولاد اور میری جانب سے سلام پہنچا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر ایک کی جانب سے انسان امام کی بارگاہ میں سلام پہنچائے. دعا نمبر 45،
ماہ مبارک رمضان سے وداع، اس کے آخری حصے میں عزیزو میرا چوتھا امام میرے اور آپ کو یہ نگاہ عطا فرما رہا ہے، اللہم تجاوز عن آبائنا و امہاتنا، اے میرے پروردگار ہمارے آباء و اجداد کو مغفرت کا تحفہ عطا فرما، وَأَهْلِ دِينِنَا، اور جو مومنین ہیں جمیعاً سارے کے سارے مومنین کو مغفرت کا تحفہ عطا فرما۔ توجہ کیجئے گا، من سلف منہم ومن غبر الی یوم القیامہ، جو مومنین گزر گئے انہیں بھی اور جو مومنین قیامت کے دن تک آنے والے ہیں انہیں، اول کائنات سے آخر کائنات تک تمام محسنان اسلام کے لیے اور خصوصیت سے صاحبان ایمان کے لیے انسان دعا طلب کرے کہ اے پروردگار انہیں مغفرت کا تحفہ عطا کر دے۔ پس ایک مخلوقات خدا کا حق کیا ہے کہ انسان ان کے لیے دعا کرے، پروردگار ان کی مشکلات حل کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، وہ بہتر طور پر زندگی بسر کر سکیں۔ دو، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے مغفرت کا تحفہ عطا فرما۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، دوسرا اہم ترین حق جو دیگر تمام افراد کی نسبت سے بنتا ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں کیا دعا طلب کر رہے ہیں؟ پروردگار انہیں مغفرت کا تحفہ عطا کر دے، پروردگار تو انہیں معاف کر دے۔ حال یہ کہ میری نسبت سے اگر کسی نے خطا کی ہے تو اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ آئیے عزیزو، چاہتے ہیں ماہ مبارک رمضان جاتے جاتے مجھے اور آپ کو ایک بڑا ہدیہ دے کر جائے؟ ہاں، پہلے تو مثالیں دی جاتی تھی کہ بھائی ساس سے ناراضگی ہے، بہو سے ناراضگی ہے، نند سے ناراضگی ہے، دور کے رشتہ داروں سے ناراضگی ہے۔ عزیزو واقعاً اس وقت معاشرہ کدھر کھڑا ہے؟ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بہن سے بات نہیں کرتی، اولاد اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کیے ہوئے، ماں باپ نے اپنے اولاد سے منہ، کیا ہو گیا عزیزو اس معاشرے کو؟ کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا اگر چاہتے ہو خدا کی بارگاہ سے عظیم رحمت میرے اور آپ کے عزیزو شامل حال ہو جائے، جب خدا کی بارگاہ میں انسان دعا طلب کر رہا ہوتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سارے لوگوں کو بخش دے، تو جو میری نسبت سے گنہگار ہے اسے کیوں میں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوں؟ پروردگار درستے سے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن تیری خاطر معاف کرتا ہوں، ایک ایک کو معاف کر دیجئے، نام لے کر عزیزو، نام لے کر، پروردگار میں نے صدق دل سے معاف کیا، میرے دل میں اس کی نسبت سے کوئی جو ہے وہ کیا ہے بغض ہو، ویسے بھی بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے عزیزو مومنین کے لیے۔ یہ میرے چوتھے امام کی عجیب حسن اتفاق ہے عزیزو۔ انشاءاللہ دعا نمبر 45 کو، واقعاً صحیفہ کاملہ سے ہم بہت دور ہیں جس طرح سے نہج البلاغہ اور قرآن سے دور ہے۔ خدا را اس دعا نمبر 45 کو توجہ کے ساتھ پڑھیے گا عزیزو، دیکھیے امام کی سیرت کیا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں امام کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی غلام اور کنیز سے خطا سرزد ہو جائے انہیں کچھ بھی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، فقط ایک جگہ پر لکھ لیتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے نا، امام لکھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں غلام نے اس دن فلاں کوتاہی کی، کیوں کر رہے ہیں امام؟ دیکھیے توجہ کیجیے، جب پورا ماہ مبارک رمضان ختم ہو کے آخری یہ ایام آتے تھے، یہی ایام کے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، تو امام کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ امام اپنے غلاموں اور کنیزوں کو جمع کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کہتے تھے کہ دیکھو میں جیسے کہہ رہا ہوں نا ایسے تم نے میرے ساتھ ساتھ کہنا ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا مولا تمہیں معاف کر دے تو اسی طرح سے کہنا ہے کہ دیکھو جس طرح سے آپ نے ہماری خطاؤں کو، دیکھیں اس خاطر امام لکھا کرتے تھے، آپ نے جس طرح سے ہماری خطاؤں کو لکھ لیا ہے، رب کے بارگاہ میں بھی انسان کی ایک ایک شے لکھی جا رہی ہے عزیزو۔ وہ جو زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے، کہ جس کی زندگی میں ذرہ برابر گناہ اور خطا اور نافرمانی اور معصیت نہیں پائی جاتی ہے، وہ اس رب جلیل کی بارگاہ میں ایسے گڑ گڑا رہا ہے، پروردگار تیرا مقام و مرتبہ کہاں، بندے کی حیثیت کہاں، پروردگار ایک ایک شے عزیزو وہاں لکھی ہوئی ہے کہ جس کا میں نے اور آپ نے حساب و کتاب دینا۔ اور پھر مولا کہتے تھے کہ تم اس طرح سے کہو کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے تاکہ خداوند متعال بھی جو ہے وہ صرف نظر فرمائے اور اپنے فضل سے۔ عزیزو اس دعا نمبر 45 کے آغاز کو اٹھا کے دیکھیے، مولا فرماتے ہیں خدا اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، تیری کیفیت، تیری اسلوب یہ ہے، ہاں تیرا طریقہ کار یہ ہے، بنیت افعالک علی التفضل واجریت قدرتک علی التجاوز۔ پروردگار معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بندہ پلٹ ہے، معاف کر دیتا ہے، باوجود اس کے کہ اب مستحق سزا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، تو اس کا بندہ کیوں معاف نہ کرے؟ مولا پھر کیا کہتے تھے ایک ایک کو کہ تم خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دو، پھر ایک ایک کو معاف کر دیتے اور معاف کرنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے راہ خدا میں۔ اللہ اکبر، کیا ہدیہ دیتے تھے، اور خدا کی بارگاہ میں کہتے تھے پروردگار جیسے میں نے انہیں معاف کر دیا، آزاد کر دیا، تو بھی اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا را معاف کر دیجیے۔ نہج البلاغہ خط نمبر 23 اٹھا کر دیکھیے کیا جو ہے وہ امام کی کیفیت ہے۔ فرمایا اگر میں زندہ رہا میں جانوں میرا قاتل جانے،
اور محسوس یہی ہوتا ہے عزیزو مولا اگر زندہ رہتے اپنے ملزم کو معاف کر دیتے. وہ جو اپنے قاتل کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہو گیا عزیزو انسان اپنے سگے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو عزیزو یہ قطع تعلق کی پہلا مرحلہ یہ ہے. آج کی شب میں کثرت سے دعا طلب کریں، انشاءاللہ پروردگار ہمت عطا کرے گا. عید کے دن اس بھائی کو فون کر لیں، گلے سے لگا لیں، اے میرے بھائی اگر میری غلطی ہے، یہ نہ کہیں کہ حتماً تمہاری غلطی نہیں، آ گئے میرے بھائی اگر میری غلطی ہے تو تو خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دے کہ خدا ہمیں معاف کر دے، خدا مجھے معاف کر دے. یہ جملہ تو کہہ سکتے ہیں نا عزیزو. اگر تو سمجھتا ہے کہ میں خطا کار ہوں تو تو مجھے معاف کر دے. ہم یہ رابطہ آپس میں جوڑ لیں عزیزو. اور عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ کل کی تقریر میں عرض کروں گا، خدا اس ذریعے سے مجھے اور آپ کو کہیں پہنچانا چاہتا ہے، مخلوقات کا درد دے کر، ایک دوسرے کو معاف کر کے یہ ہاتھ آپس میں ہاتھ مل جائیں، ایک ہو جائیں. اس ذریعے سے خدا مجھے اور آپ کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے. فرمایا معاف کرنا تو پہلا مرحلہ ہے. اس کے برے، آپ توجہ کریں، ایک سب کے لیے دعا کریں خصوصیت سے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا، دو خود بھی معاف کر دیں، ہر ایک کو معاف کر دیں عزیزو. اور خدا سے کہیں پروردگار میں بھی تو معافی کے لائق نہیں ہوں نا. اگر میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے، اس کے باوجود میں اسے معاف کر رہا ہوں تاکہ تیری بارگاہ سے مجھے معافی کی نوید مل سکے، خوشخبری مل سکے. تو بھی مجھے معاف کر دے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، نہیں چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کر دے. پھر اس سے عزیزو آگے بڑھے، تیسرا مرحلہ دیگر تمام لوگ خصوصیت سے مومنین کا حق یہ ہے کہ حتیٰ اس کے برے عمل کا جواب انسان، ہاں یہاں پر پتھر کا جواب پتھر نہیں ہے میرے بھائی، اس کے برے کردار کا جواب اچھے کردار سے دے. دعا نمبر 44، دعا نمبر 44، یہ تیسرا اہم ترین حق ہے مخلوقات خدا کا. دعا نمبر 44 عزیزوں، جب استقبال ماہ مبارک رمضان فرما رہے ہیں، وہاں سے یہ فقرہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. مولا کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے تڑپ کے مانگو، وَوَفِّقْنَا فِي، اے میرے پروردگار اس ماہ. اور بتائیے ماہ مبارک رمضان میں اگر یہ توفیق نہیں ملے گی تو پھر کبھی نہیں مل سکتی. چونکہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کے طفیل انسان بہت پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے، دل بہت نرم ہو چکا ہوتا ہے. پروردگار اے میرے آقا، اے میرے مولا، وفقنا فی، اس مہینے میں مجھے توفیق دے، لأن نراجع من ہاجرنا، جس نے مجھ سے منہ پھیرا ہے میں خود اس کی جانب قدم آگے بڑھاؤں. کہ میرے بھائی اتنے دن ہو گئے تو بات کیوں نہیں کر رہا ہے، کوئی خطا ہو گئی مجھ سے؟ نہیں کہ میں کہوں کہ بھائی ہم کوئی ان کا کھاتے، نہ 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 نہ، خدا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس کا کھاتا ہوں، لہٰذا اسی کا گاؤں گا. جس کا کھائے اسی کا گائے انسان. وَنُنْصِفَ من ظلمنا، جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، نا انصافی کی ہے، میں اس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤں. وَنُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا، اور جس نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے میرے پروردگار، میں اس کے ساتھ صلح و صفائی کا برتاؤ رکھوں. فقط ایک ایکسیپشن ہے، فقط ایک استثناء ہے، اور وہ کیا؟ حاشا من عودی فیک ولک، مگر وہ کہ جس سے تیری راہ میں اور تیری خاطر دشمنی کی ہے، اور وہ بھی اتنی دشمنی اور اس طریقے سے کہ جتنا رب نے چاہیے. بس اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، میرے پاس جو ہے وہ تلوار ہے. وہاں پر چونکہ تیرا دشمن اور مسلسل جو ہے وہ کیا ہے، تیرے بندوں پر تلوار چلا رہا ہے، تیرے پاکیزہ لوگوں کو مار رہا ہے، اب اس کو صفحہ ہستی سے میں مٹا دوں گا، لیکن تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. یہی سبب ہے مولا نے عمرو بن عبدود کو ایسے مارا عزیزو کہ جب بہن آئی ہے تو اپنے بھائی کو، ہاں مقتول کو بھول کے قاتل کے فضائل پڑھنے لگی کہ کتنی خوبصورت طریقے سے مارا ہے عزیزو، توہین نہیں کی لاشیں کی. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اسلام کی بلندی ہے. فرمایا دشمن خدا سے دشمنی ہے، اور وہ بھی اتنی جتنی رب نے چاہیے. بندگی میں عزیزو بندے کا کوئی مزاج نہیں ہوتا، بندے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، بندے کی کوئی جو ہے وہ چاہت نہیں ہوتی. جو اس کی چاہت ہے ویسے ہم زندگی بسر کریں. وگرنہ عام بندوں کے لیے عزیزو انسان بڑھ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں طلب کرے پروردگار اس نے برا سلوک کیا. یہی سبب ہے آپ دیکھیں عزیزو، اس ذریعے سے کیا ہوگا، دل ملنے لگیں گے، دل جوڑنے لگیں گے، اور اس ذریعے سے خدا کہیں پہنچانا چاہتا ہے. کہ مختصراً آج اور تفصیل انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے گی. کوشش کریں عزیزو، دیکھیں کیا سکھایا امام نے. امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی زندگی میں ملتا ہے عزیزو. طرف سامنے والا آتا ہے اور آپ کا نام بگاڑتا ہے، ایک بے زبان کے نام پر آپ کو پکارتا ہے. آسان نہیں ہے نا عزیزو. فرمایا نہیں، میرے رب نے میرا نام جو ہے وہ باقر ہے. پھر آپ کی ماں کی شان میں جو ہے وہ حد کے حرمت کرنا چاہتا ہے. پہلے کہتا ہے وہ طباخہ ہیں، مثلا کھانا پکاتی ہیں. فرمایا امام نے اس میں کون سی جو ہے وہ بری بات. آج بھی انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے. بہت ساری چیزوں پر ہم لوگ جو ہے وہ کیا ہے،
انفرارٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا کیا ہو گیا اگر میرا باپ جو ہے وہ کہے پیون ہے تو کیا ہو گیا. دعا کریں کہ حلال کمائے، اور انسان اس میں ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ آر اور شرم محسوس نہ کرے. عزیزوں دنیاوی چیزوں پر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ بسا اوقات جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں، اگر بندگی کی راہ میں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے جس طرح سے حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہا، عزیزوں اس عظیم محسنان اسلام ہستیوں کے لیے جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جیسے شہزادی کی ثروت سے پروردگار متعال نے دین کی راہ میں فائدہ اپنے نبی کو کس طرح سے بہرہ مند کیا عزیزوں، اسی طرح سے غریب حضرت ابو ذر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس ذریعے سے بھی اپنے دین کو بہرہ مند فرما رہا ہے، اور مولا کائنات انہیں جو ہے وہ ودا کرنے کے لیے آ رہے. تو ایسا نہیں ہے عزیزوں، غریب بھی اس کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں فقط امیر مقام و مرتبہ پیدا کر سکتا ہے. لہذا صدق دل سے عزیزوں اس سلسلے میں کوشش کریں. امام نے فرمایا کیا ہو گیا؟ پھر آخر میں آگا آپ جا کر روایت کو اٹھا کے دیکھیں، امام کی والدہ کی حد کے حرمت کی. عزیزوں حیران ہوں، پریشان ہوں عزیزوں، اس موقع پر بھی میرے مولا کے صبر اور بردباری کا عالم یہ، اس کی غلط بیہودہ ترین بات کو بھی. ہمارے یہاں تو عزیزوں بس اوقات غیبت کا زمانہ ہے، بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جس میں ممکن ہے دو نظریات اور دونوں نظریات رکھنے والے خدا کی بارگاہ میں، چونکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی اس مطلب تک پہنچے خدا کی بارگاہ میں اجر پائیں، وہاں پر ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہو جاتا ہے عزیزوں، کس طرح سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. امام کی کیفیت کیا ہے؟ 100% غلط بات بول رہا ہے، امام کی والدہ کی شان میں حد کے حرمت کر رہا ہے. پھر دیکھیے عزیزوں اپنے چاہنے والوں سے میرا 5واں امام علی ابن الحسین کا بیٹا یہ تقاضا کر رہا ہے، آؤ اتنا بڑا دل اپنے وجود میں پیدا کرو. کہا ہے میرے بھائی جو کچھ تو کہہ رہا ہے میری والدہ کی نسبت سے، دیکھیں ایک احتمال دے رہے، جو کچھ تو کہہ رہا ہے اگر خدا نخواستہ میری والدہ میں یہ عیب پایا جاتا ہے تو پروردگار میری والدہ کی مغفرت فرمائے، اور اگر نہیں پایا جاتا خدا تیری مغفرت. پاکیزہ کردار، سامنے والے کی تھپڑ کا، اس کے برے الفاظ کا، اس کے مس بیہیو کا عزیزوں اچھے کردار سے جواب. اگر پاکیزہ فطرت ہوگا پلٹ آئے گا. کیا تھا عزیزوں؟ عیسائی تھا، نصرانی تھا، امام کے اس کردار نے اسے پلٹا دیا. صفین کے میدان میں جب ان کے پاس پانی پر قبضہ تھا پانی بند تھا، جب میرے مولا کے ہاتھوں میں پانی آیا عزیزوں پانی کی فراوانی کی ہے، اور اس ذریعے سے پاکیزہ قلوب کو میرے مولا نے شام کی فوج سے اپنی جانب بلایا ہے. ہم ہدایت کے خواہاں ہیں، ہم ہدایت کے طلبگار ہیں. انشاءاللہ العزیز کے پروردگار متعال مجھے اور آپ کو بھی ایسے بنا دے عزیزوں کہ جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہے. چوتھا اہم ترین حق کہ انسان ہر ایک کے لیے دعا کرے، مومنین کے لیے، پاکیزہ فطرت انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا طلب کرے، ان کی مغفرت کی دعا. پروردگار انہیں بہترین طریقے سے ہدایت عطا فرما دو اور انہیں مغفرت کا تحفہ عطا فرما دو. اگر میری نسبت سے کسی نے کوئی خطا کی ہے انسان اسے معاف کر دے. 3 سامنے والے کی برائی کا جواب اچھے کردار سے دے، سوائے دشمن خدا کو چھوڑتے ہوئے اس کی برائی کا جواب اچھے کردار سے دے. 4 ان تمام کاموں کو بجا لانے کے بعد اجر و پاداش فقط رب جلیل سے طلب کرے. کہ اس دعا نمبر 45 کا آغاز یہ ہے، یا من لا یرغب فی الجزاء، اتنا نوازتا ہے لیکن کسی سے عوض کا متقاضی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے. عزیزو آئیے اللہ کی صفت کو میں اور آپ اپنے وجود میں پیدا کر لیں. خدایا تیری خاطر ہے، کوئی شکریہ بجا لاتا ہے بجا لائے، نہیں بجا لاتا ہے کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے لیے بجا نہیں لایا. اس نے کہا ہے کہ اس طریقے سے پیش آؤ. کیا چاہیے عزیزو؟ انسان کی زندگی سکون سے بھر جائے گی. آئیے حریت کا پیغام عزیزو ماہ مبارک رمضان جاتے جاتے مجھے اور آپ کو خواہشات نفسانی کی غلامی سے نکال دے اور حر واقعی بنا دے. آج کی شب میں حضرت حور کو وسیلہ قرار دیں. کتنا مقام اور مرتبہ ملا عزیزوں کہ امام سرہانے بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد فرما رہے ہیں لاش حور پر، اے حور تیری ماں نے تیرا کیا خوب نام، بس ایک جملہ عزیزو، ایک جملہ اپنی آنکھوں کو جلا بخشی ہے، ایک جملہ عزیزو، تیری ماں نے تیرا کیا خوب نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے. اتنی خطاؤں کے بعد اللہ نے زہرا کے لال کے توسط سے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کر دیا. شاید اس کی وجہ کیا تھی عزیزو؟ حضرت زہرا کا احترام، رسول کی بیٹی کا احترام. جب میرے مولا کے راستے کو روکنا چاہا امام نے فرمایا حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس موقع پر فرمایا تھا مولا اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں بھی اسی طرح سے جملے پلٹا دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کرے، میرے پروردگار تجھے رسول کی بیٹی
زوجہ امیر المومنین مادر حسنین زینب ام کلثوم کا واسطہ ہے میرے پروردگار، آج کی شب میں تیری بارگاہ سے جو بیش بہا تحائف نازل ہو رہے ہیں وہ ہم سب کے شامل حال فرما، قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور ہمارا شمار آپ کے آوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، ہم تہ دل سے ممنون متشکر ہیں حضرت اسلام مسلمین مولانا محمد علی غیوری صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس عنوان پہ رہنمائی فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزیز محترم، بہت معذرت خواہ ہوں چونکہ میرے الفاظ میں بہت زیادہ تیزی سے جو ہے نا میں بول رہا ہوں، بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، تو بہت معذرت خواہ ہوں۔ کافی دنوں سے سلسلہ چل رہا ہے تو آواز کی خستگی کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ جو ہے نا برقرار ہے۔ عزیز محترم، آج حصہ دوم آغا نے پیش کیا، انشاءاللہ العزیز کل حصہ سوم سے ہم مستفید ہوں گے آغا سے، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخری رات ہے کل تو، کیونکہ آخری رات ہے، آخری روزہ ہے، ہم کس طرح سے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ آئیے اس پروگرام کا اختتام دعائے سلامتی امام زمان سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔